مدعو کیا، اور میرے لیے جو ہے ہم جو مارکہ حق ہے وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کا مسئلہ کشمیر پہ کیا اثر پڑا ہے، پڑ سکتا ہے، اس میں ہمارے لیے اپرچونٹیز اور چیلنجز کیا ہیں، اس پہ میں اگلے چند منٹوں میں بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، آپ سب لوگ جو ہے کشمیر کی تحریک سے کسی نہ کسی انداز میں جڑے رہے ہیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور ڈال رہے ہیں اور انشاءاللہ ڈالتے رہیں گے۔ تو میرے لیے جو ہے یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی ایک آنر کی بات ہے کہ ابھی جو سجل صاحب نے آخری بات کی کہ کاغذات ایک اور بات ہے لیکن ہمارا دل اور دماغ ایک ہے، یک جان دو قالب والی سچویشن ہے۔ مجھے سید علی گیلانی کا ایک قول بڑا پسند ہے اور ہمیشہ میں یاد رکھتا ہوں کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں چاند نہیں دیکھتے۔ ہم جس دن پاکستان میں عید ہوتی ہے اس دن مقبوضہ کشمیر میں عید ہوتی ہے۔ اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ جب پاکستان کے اندر صوبائیت اور بہت سارے معاملات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو کشمیری جو ہیں وہ دل، جان، ایمان سے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایز اے پاکستانی اس کا اعتراف کرنا، اس کو سراہنا میری ذاتی سطح پہ بھی اور ایز اے پاکستانی ایک قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو مارکہ حق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر کی جو مجموعی تاریخ ہے اس میں شاید یہ سب سے اہم اور دور رس فتح تھی پاکستان کی، اور میں اس کو ثابت کروں گا اگلے چند منٹوں میں، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کے لیے وہ مواقع پیدا ہوں گے جو کہ شاید اس سے پہلے پاسبل نہیں تھے، علاقائی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی۔ آپ کو تھوڑا سا میں انٹینسٹی کے حوالے سے بتا دوں، شدت کے اعتبار سے بتا دوں کہ پچھلے سال انہی دنوں میں میں کافی قریبی رابطے میں مسلسل تھا پاکستان ایئر فورس اور آرمی کی لیڈرشپ سے براہ راست حکمت عملی کے حوالے سے بھی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ایئر چیف تھے، یہ 7 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک جو آپس روم ہوتا ہے جہاں سے جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے، جہاں فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں اسکرینوں کے اوپر، وہ 4 دن اس کمرے سے نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا یہیں گدا ڈال دو، میں یہیں پہ رہوں گا ہر وقت، تمہیں کوئی آرڈر چاہیے میں دوں گا۔ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے جو رولز آف انگیجمنٹ ہمارے پائلٹس کو دیے وہ 65 اور 71 میں بھی نہیں دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے رولز آف انگیجمنٹ کا؟ رولز آف انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے، پہلے تو میں واضح کروں کہ ہماری جو انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا بہت زبردست رول تھا، جس کا اعتراف جو ہے الحمدللہ خود بھارتی فوجی قیادت نے کیا کہ ہم جو کچھ کرتے تھے یوں لگتا تھا کہ ان کو پتہ بھی ہے اور وہ اس کے لیے تیار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی ایکشن اور آپریشن نہیں کرتے تھے جو ایک آپریشن اور ایکشن بھی نہیں تھا جس کا پاکستان کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی مکمل تیاری ہوتی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کو پہلی جو فتح اس مارکہ حرب سے پہلے ہم نے حاصل کی وہ اخلاقی اور سفارتی تھی۔ جس دن یہ پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے پاکستان کی سیاسی اور سفارتی قیادت نے تقریباً 100 ملکوں سے رابطہ کیا، اور ہم سفارتی جنگ اس جنگ کے چھڑنے سے پہلے ہی جیت چکے تھے، اور ان کو بتا دیا کہ کریڈیبل انٹیلیجنس، مستند اطلاعات کی بنا پہ بھارت کا یہ ایک بہانہ ہے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف عالمی سطح پہ اور اپنے داخلی سطح پہ رائے ہموار کر سکے، ایک بہانہ گڑھ سکے پاکستان پہ جارحیت کے لیے۔ اور بدقسمتی سے بھارت نے ہماری اسیسمنٹ کو 100% صحیح ثابت کیا، تو ہم مکمل طور پہ اس کے لیے تیار تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔
دوسری بات یہ کہ یہ 100 ممالک کو ہم بتا چکے تھے کہ یہ بھارت جارحیت کرے گا اور ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں اور ہم اس کا دندان شکن جواب دیں گے، تو آپ جو ہے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ لیکن تھوڑا سا میں سر ڈاکٹر صاحب اور جنرل صاحب نے بات کی، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3-4 مقاصد جو تھے بھارت کی اس جارحیت کے، ان کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ مستقبل کے لیے ہماری جو حکمت عملی یا لاہے عمل یا آپشنز ہیں، اس کو حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھنے کے لیے اس کے مقاصد کو جاننا ضروری ہے کہ کیوں وہ بار بار اس جنوبی ایشیا کے خطے کو ایک ایٹمی جنگ کے خطرے اور اس کے دہانے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے تقریباً 1986-87 میں جب براس ٹیکس ایکسرسائز ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی تھی، آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں صفی صاحب آپ کو بتائیں گے، تقریباً 3-4 لاکھ فوج انہوں نے جمع کی تھی رحیم یار خان کے پاس۔ وہ پاکستان کو 2 لخت کرنے کا ان کا منصوبہ تھا کہ جی ٹی روڈ اور جو ہماری ریلوے لائن ہے اس کو کاٹ دیا جائے، سندھ اور پنجاب کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے۔ تو اس وقت بھی تو بنیادی طور پہ اگر 40 سال کا یہ سفر ہے جس میں 8 سے زیادہ ایسے مواقع آئے ہیں جس میں بنیادی طور پہ بھارت کی یہ کوشش اور خواہش رہی ہے کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے کسی نہ کسی انداز میں۔ تو 40 سال پہلے یہ براس ٹیکس میں یہ کوشش ہوئی، پھر 90 کے ٹائم پہ بھی انہوں نے کچھ ارادے کیے جو ناکام میں بنا دیے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل صاحب نے تھوڑا سا حوالہ دیا، اسٹینڈ آف ہوا تھا ایک ہمارا 2001 اور 2002 میں، جس میں بھی کلنٹن صاحب کی انٹرونشن سے، جس طرح بھی ٹرمپ صاحب نے رول پلے کیا ہے اور کلنٹن صاحب نے کہا کہ میں نے ایک ایٹمی جنگ سے اس خطے کو بچا لیا ہے، لاکھوں جانیں بچا لی ہیں میں نے۔ اور پھر اس کے بعد ممبئی کا واقعہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 2019 میں جو ہے وہ بالا کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے، اور پھر یہ تو ایک پورا تسلسل ہے جو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس سے قطع نظر کہ اس وقت بی جے پی حکومت میں ہے یا کانگریس حکومت میں ہے، میں اس سے بالاتر ہو کے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ان کے نظریات اور سیاسی عقائد اور سوچ میں فرق ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، پاکستان کو توڑنا، یہ ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے۔ 1971 جو تھا وہ کانگریس کی حکومت میں ہوا تھا نا۔ 1971 میں جب پاکستان کو 2 درخت کیا گیا تھا تو اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا کہ ہم نے نظریے پاکستان کو بحر بنگال میں ڈبو دیا ہے۔ وہ تو الحمدللہ ان کی تنگ نظری اور نفرت کا جو بیج انہوں نے 50 سال جس کی آبیاری کی، آج کے بنگلہ دیش میں آج کی نوجوان نسل نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ یہ ہے اس نظریے کی طاقت اور اس کی قوت کہ یہ نظریے پہ یہ جو ملک بنا ہے، وہ نظریے کو 50 سال لگائے، تمام ان کا لٹریچر چینج کیا، ان کا کریکولم چینج کیا، ان کا میڈیا کو کنٹرول کیا، ان کے فوجیوں کے اوپر اثر انداز ہوئے، ان کے ریاست کو کنٹرول کیا، کمپلیٹلی ایک پروکسی بنا دیا بنگلہ دیش کو بھارت نے۔ لیکن آج کی جو غیور اور میں سمجھتا ہوں باشعور جو نوجوان نسل ہے بنگلہ دیش کی، اس نے ریئلائز کیا کہ انہوں نے تو ہماری شناخت چینج کر دی، انہوں نے تو ہماری آزادی کا مقصد فوت کر دیا۔ تو وہ شخصیت جو کہ ان کے بانی کی صاحبزادی ہیں، آج ان کو بنگلہ دیش میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بڑا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کا 2 قومی نظریہ ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے زندہ بھی کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہندوتوا کو ہم نے سابقہ مشرقی پاکستان میں بھی شکست دی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ بھارت کی یہ جو سوچ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 1000 سالہ تجربے اور نفسیاتی مسائل کی ترجمانی کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی جو اسٹریٹجک کلچر یا اسٹریٹجک تھاٹ ہے بھارت کا، اس کی قیادت کا، اس کی فوجی قیادت ہو، اس کی تصویراتی قیادت ہو، اس کی سیاسی قیادت ہو، اس کی انٹیلیجنس قیادت ہو، اس کی سفارتی قیادت ہو، اس کے 3 بڑے اہم پہلو ہیں۔ 850 سال کا مسلمانوں کی جو حکومت ہے محمود غزنوی سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک، اس کے خلاف ایک نفرت ہے اور وہ اس کو ریڈو کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ایک جذباتی ایک خواہش ہے۔
پھر 200 سال کا جو انگریز کا پلاسی سے لے کے 1947 تک جو اقتدار رہا ہے، راج رہا ہے، ان کے خلاف بھی ان کا ایک ڈسٹرسٹ ہے، اعتماد نہیں کرتے وہ انگریز پہ، استعمال کرنے کی زبردست کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز کہ اب بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کی خواہش اور خواب یہ ہے کہ وہ ایک ہندو سپر پاور بن جائے، اور اس حکمت عملی کو اچیو کرنے کے لیے پچھلے 25 سال میں جو بھی بیانیہ انہوں نے گھڑا، جو 700 میڈیا پلیٹ فارم 100 ملکوں میں ڈس انفو لیب کے ذریعے سے بنائے، اس کا واحد مقصد مسئلہ کشمیر کو دہشت گردی سے گرداننا، پاکستان کو ایک دہشت گرد اسپانسر ریاست گرداننا، پاکستان کو ایک غیر مستحکم غیر ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پہ گردانے کی 25 سالہ کوشش تھی۔ اتنی بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے کی تھی پاکستان اور مسئلہ کشمیر کو اور کشمیر کے حریت کی تحریک کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو یہ جو مارکہ حق ہے، اس نے نہ صرف فوجی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے بہت بڑی اور تاریخی اور دور رس فتح حاصل کی ہے۔ آج جب جن صاحب نے بتایا کہ ششی تھرور کو بھیجا گیا، 80 ملکوں میں بھیجا گیا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، کسی نے اس کے بیانیے پہ کان نہیں دھرا، ان کا بیانیہ پٹ گیا۔ اس کی وجہ صرف حربی میدان میں نہیں تھی، ہمارا بیانیہ، ہمارا موقف سچا تھا۔ یہ سچائی کی جیت ہے جھوٹ کے خلاف۔ جو عالمی قانون، اسلامی تہذیب، جو ہماری تاریخ ہے، جو عالمی انسانیت کے اصولوں ہیں، اس کے مطابق دنیا کی بہترین اور تاریخی اور بہت مضبوط آزادی کی تحریک ہے یہ کشمیر کی حریت کی تحریک۔ اس کو مسخ کرنے کی جو 25 سالہ کوشش تھی، اس کے نتیجے میں ہم نے اس کو بھی خاک میں ملایا ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے، اور اس کا اعتراف میں نے یا فیلڈ مارشل صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نہیں، ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، جو کبھی تک 80 سال میں کسی امریکی صدر نے اتنا زیادہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر نہیں کیا، اتنا زیادہ بھارت کو شرمندہ نہیں کیا جتنا وہ آج کر رہے ہیں۔ یہ جنگ لڑی ہی کشمیر کے لیے گئی ہے، اور یہ فتح بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی فتح ہے۔ وہاں پہ جو بھی رافیل گرتے تھے، جو مگ 29 گرتے تھے، جو میراج 2000 گرتے تھے، جو سخوئی 30 گرتے تھے، اس کو ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے کشمیری سیلیبریٹ کرتے تھے کشمیر کے اندر۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا دل اور دماغ کس کے ساتھ ہے۔ ایک مقبوضہ، ایک جارے، ایک قابض جو فوج ہے، اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں ان کو ایک قابض، جارے، ایک ناجائز فوج کے طور پہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ جو انسپریشن صہیونی حکمت عملی اور ٹول کٹ سے لیتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو بانی صاحب شاید مجھ سے بہتر بتا سکیں گے، کیسے کیسے وہ چھاپا لگاتے ہیں، ایک انٹلیکچوئل پلیجرزم کرتے ہیں۔ وہ ساری اسی طرح نسل کشی، اسی طرح ری سیٹلمنٹ، اسی طرح شناخت کو مشق کرنا، اسی طرح میں ایک فلسطینی لیڈر سے چند دن قبل ملا بھی، ملاقات بھی ہوئی، اس کو وہ کہتے ہیں موئنگ دا گراس اسٹریٹجی، یعنی کہ جو نئی نسل تیار ہو، جو کہ شعور رکھے، غیرت رکھے، آزادی کی خواہش رکھے، اس کو گھاس کی طرح کاٹ دو، پھر نئی نسل آئے اس کو کاٹ دو۔ یہ ہے حکمت عملی۔ تو آپ کو کتنی مماثلت نظر آتی ہے، اور یہ صرف مارکہ حق نہیں، اس وقت مشرق وسطیٰ کی بھی جو تبدیلیاں ہیں، اس کی انشاءاللہ کشمیر کی تحریک کے لیے اس سے بہت زیادہ اس کو جلا ملے گی، میں اس پہ کانفیڈنٹ ہوں۔ تو دیکھیے، ہم نے جو ہے یہ 4.5 گھنٹے کی جنگ میں جتنی تباہی بھارتی فوج اور فضائیہ نے اٹھائی ہے، یہ پوری 65 کی اور 71 کی جنگ میں مل کے بھی نہیں اٹھائی۔ اتنی شدت سے ہم نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ زیادہ تر فوکس میڈیا میں ان 8 جہازوں کا ہے کہ جی 4 رافیل ہیں، ایک SU-30 ہے، ایک میراج 2000 ہے، ایک مگ 29 ہے۔ آپ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ان 4.5 گھنٹے میں ان کے 16 ایئر بیسز تباہ کر دیے تھے،
اور یہ جو جہاز گرائے تھے یہ کوئی ہمارا جوابی حملہ نہیں تھا، یہ صرف دفاعی کارروائی تھی۔ جو 6 اور 7 کی رات کو ان کے 74 لڑاکا طیارے پاکستان پہ حملہ آور ہوئے، ان کو ہم نے 30-32 جہازوں سے ان کو کاؤنٹر کیا، اور وہ 7 کے 8 جہاز جو گرے ہیں وہ بھارتی فضائی حدود اور مقبوضہ کشمیر کے اندر گرے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی لائن آف کنٹرول یا بارڈر کراس کرنے کی ہمت کر سکے۔ اور یہ اس کا میں جو ہے اس کو میں ایکنالج اور اپریشیٹ میں اپنے ایئر چیف مارشل کو خاص طور پہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے جو میں نے پہلے حوالہ دیا تھا رولز آف انگیجمنٹ کو کیسے چینج کیا۔ انہوں نے کہا جو جہاز پاکستان پہ حملے کی نیت سے ہمارے قریب آئے گا ہم اس کو انڈیا کی حدود اور مقبوضہ کشمیر کے اندر ہی گرائیں گے، ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کی حدود کے اندر وہ داخل بھی ہو سکے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ کتنا بے رحم تھا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے انٹرنیشنل ٹریول کیا ہے وانی صاحب کی طرح، وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 100 سے زیادہ انٹرنیشنل فلائٹس جو آتی ہیں نا یا یہاں سے جاتی ہیں، وہ ساری رات 12 بجے سے لے کے رات 2 بجے کے درمیان آتی اور جاتی ہیں، لاہور، اسلام آباد، کراچی میں۔ اور یہ جو بڑے جہاز ہوتے ہیں بوئنگ 777 یا 350 ایئر بس، اس میں 300 سے 400 بندہ ہوتا ہے۔ تو آپ امیجن کریں بھارت نے اس وقت کا چناؤ کیا پاکستان کی فضائی حدود پہ 74 لڑاکا طیاروں سے حملہ کرنے کا، جس وقت تقریباً 30 سے 40 ہزار انسانی جانیں جو ہیں وہ پاکستان کی فضائی حدود میں موجود تھی۔ ایک جہاز بھی ہٹ ہو جاتا تو آپ سوچیں دنیا کی کتنی بڑی ٹریجڈی ہوتی۔ ان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھیں اور مہارت اور ذمہ داری دیکھیں ہمارے شاہینوں کی، کہ ہم نے ہر جہاز جو ہے ان 30-40 ہزار جانوں کو بھی بچایا، اور ہر جہاز کو بھارت کے ہم نے اس کی حدود کے اندر ہی تباہ کیا، اور ہم 20 جہاز تباہ کر سکتے تھے، ہم نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اور اس کے بعد ان کے پائلٹس کی ہمت نہیں ہوئی کہ جناب وہ ٹیک آف کر سکیں۔ 2 دن 8 اور 9 کو انہوں نے 85 ڈرونز بھیجے پاکستان کے 26 ملکوں شہروں پہ سویلین ٹارگٹس کے اوپر، ہم نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ ہم نے سافٹ کل کہتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے سے، ہم نے ان کو جیم کر کے ناکارہ کر دیا، بہت سو کو ہم نے ادروائز مار گرایا۔ تو اب 10 تاریخ کو ان کے لیے واحد آپشن اپنی قوم، اپنی فوج، عالمی برادری کے سامنے یہ رہ گئی تھی کہ اب وہ، کیونکہ ان کا سپاہی اور ان کا پائلٹ پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مودی صاحب کہہ رہے ہیں اپنی فوج کو کہ حملہ کرو پاکستان پہ، ان کی فوج لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو ان کے لیے واحد آپشن یہ تھی کہ اب وہ ہمارے خلاف میزائل اٹیک کریں، اور انہوں نے پھر اسکیلپ میزائلز اور برہموس پاکستان کے اوپر رات کو 2:20 پہ لانچ کیے، اور پھر پاکستان نے بنیاد المرصوص کا باضابطہ وہاں سے پھر پاکستان کی جوابی کارروائی شروع ہوئی۔ ہم نے عالمی برادری اور عالمی قیادت کو اعتماد میں لے کے بتا دیا کہ ہم نے 3 دن ان کے ہر حملے کو پسپا کیا ہے، ہر حملے کو ناکام بنایا ہے، لیکن فیوچر ڈیٹرنس کے لیے، امن کے دیرپا قیام کے لیے اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اور ہم نے اگلے 4 گھنٹے کے اندر ان کے 16 ایئر بیسز تباہ کیے۔ یہ جو میزائل جہاں سے لانچ ہو رہے تھے ان کی جو سٹوریج سائٹ تھی، اگر وہ آگے جنگ، انہوں نے کیوں ہتھیار ڈالے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ ہم نے برہموس کی 2 سٹوریج سائٹس تباہ کر دی۔ اب ان کے پاس برہموس کا ذخیرہ بھی نہیں ہے، ان کو پتہ چلا کہ جنگ لمبی چلتی ہے تو ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، ہم کس سے لڑیں گے؟ صدر ٹرمپ کو رات کی تاریکی میں جگایا گیا، انہوں نے کہا بھئی یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ پھر ان کو سمجھایا گیا نہیں بھائی یہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں اور یہ اتنی تیزی سے اسکلیشن ہو رہی ہے کہ یہ تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ پھر انہوں نے اس میں انٹروین کیا، اور ہماری فوجی قیادت کو انہوں نے کہا کہ آپ، جب مودی صاحب نے صدر ٹرمپ سے ریکویسٹ کی، اور صرف صدر ٹرمپ سے نہیں، میں کچھ ہمارے مشترکہ دوست ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اور بھی کئی ممالک ہیں، 4-5 اور ممالک ہیں جن کی قیادت سے انہوں نے کہا کہ پلیز پاکستان کو سمجھائیں اتنا شدید جوابی حملہ نہ کریں، جنگ روک دے۔ اس میں ہمارے کچھ عرب مسلمان بھائی بھی شامل تھے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم جواب دیں گے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ان کی غلط فہمی دور کی جائے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں آپ کے پاکستان پہ حملہ کر دیں۔ پھر جب صدر ٹرمپ نے کہا کہ مودی صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بند کر دیں، تو ہماری قیادت نے صدر ٹرمپ کو کہا کہ ہم اس شرط پر یہ جنگ بند کریں گے کہ اگر مودی صاحب آپ کو یہ وعدہ کریں اور اس کی ذمہ داری آپ اٹھائیں کہ آپ مسئلہ کشمیر پہ مذاکرات شروع کرائیں گے۔ تو یہ مسئلہ کشمیر کے وعدے کے بعد جو صدر ٹرمپ سے پاکستان کی قیادت نے لیا، یہ پاکستان جنگ بند کرنے پہ رضامند ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
اور ہر ہفتے صدر ٹرمپ جو بےزتی کر رہے ہوتے ہیں مودی صاحب کی اور بھارت کی، وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ میرے پاس بھاگے ہوئے آئے ہیں، پاکستان کی جوابی کارروائی سے مجھے بچاؤ، اور میں نے آپ کو کی بچت کرا دی ہے پاکستان سے اس وعدے پہ کہ آپ کشمیر پہ دوبارہ مذاکرات شروع کریں گے، اور آپ اب مکر رہے ہیں کہ جناب میں نے جنگ ہی نہیں بند کرائی۔ تو ان کو اسی کے اوپر بہت غم و غصہ ہے بھارت کی قیادت کے ساتھ، اور اسی لیے وہ ان کو بار بار ان کے زخموں پہ نمک پاشی کرتے رہتے ہیں کہ جناب کتنا آپ کا نقصان ہوا ہے۔ اور تو ایک بہت بڑا اثر جو ہے اس جنگ کا، اس مارکے کا یہ پڑا عالمی سطح پہ، وہ یہ پڑا کہ سب سے بڑا اثر یہ پڑا کہ بھارت کے حوالے سے جو امریکہ کی غلط فہمی تھی 25 سال پر مبنی کہ یہ ایک عالمی طاقت بنے گا اور چین کو کنٹین کرنے میں ہمارا ہراول دستہ ثابت ہوگا، وہ الحمدللہ پاک فوج نے اپنی قوت بازو سے امریکہ کی قیادت کے لیے ہمیشہ کے لیے اس غلط فہمی کو دور کر دیا ہے۔ اب امریکہ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے، چاہے وہ معاشی دباؤ ہو، کوئی سیاسی دباؤ ہو، سینکشنز کا ہو، اور دوسری چیزیں ہیں۔ ایون روس سے تیل لینا ہوتا ہے تو اس کو امریکہ کی اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ تو بھارت جو ہے، اگر انگریزی کا ایک جملہ میں آپ کی اجازت سے گوشگزار کر سکوں، in this war Pakistan has cut India to size۔ اس کا جو گلوبل سٹیٹس تھا اس کے غبارے میں سے ہم نے ہوا نکال دی ہے۔ اب اس کا سٹیٹس اس کے عوام بھی نہیں مانتے، اس کے سنجیدہ سفارتکار بھی نہیں مانتے۔ میں سفارتکاری میں بہت سارے ان کے لیڈنگ اسٹریٹجک تھنکرز وغیرہ سے ملا ہوں، چاہے شیو شنکر مینن صاحب ان کے پرانے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے ہیں، یا راجہ موہن صاحب ہیں، اور ان کے بڑے پرانے بڑے گھاگ قسم کے جو ان کے اسٹریٹجک تھنکرز ہیں۔ وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان پہ جارحیت کر کے مودی صاحب نے بھارت کا پورا امیج، اس کی ساکھ، اس کا بالکل بھرم خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ بہت فاش غلطی کی ہے پاکستان کے ساتھ پنجہ آزمائی کر کے بھارت نے، یہ خود ان کے سنجیدہ اسٹریٹجک تھنکرز یہ سمجھتے ہیں۔ تو سب سے بڑی کشمیر کے لیے اس میں ہمارے پاس گین کیا ہے؟ سب سے بڑی گین یہ ہے کہ بھارت کو جو یہ غلط فہمی تھی کہ جی ہم تو سپر پاور بننا چاہ رہے ہیں، ہم سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر بننا چاہ رہے ہیں، ہم نیوکلیئر سپلائز گروپ کے ممبر بننا چاہ رہے ہیں، ہم تو ایک بڑی عالمی طاقت بننے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کیا پدی کا شوربہ، یہ غلط فہمی اس کی ہم نے دور کر دی ہے، اور عالمی برادری نے بھی دور کر دی ہے۔ اب امریکہ یہ سمجھتا ہے، اب یہاں سے ہم اپرچونٹیز کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے امریکہ نے جتنی یہ پورا جو 25 سالہ بیانیہ تھا بھارت کا، وہ یہ تھا کہ جناب یہ کشمیر کی تحریک دہشت گردی ہے اور یہ پاکستان سپانسر کر رہا ہے۔ اب جب پاکستان نے یہ کہا کہ جناب یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل کمیشن بنایا جائے اور ایک انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل انکوائری کی جائے تاکہ حقائق کو پرکھا جا سکے، سمجھا جا سکے، وہ آج تک انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اور یہ وہ موقف تھا جس کے اوپر پوری دنیا جو ہے ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے، کیونکہ اصولی بھی ہے، منطقی بھی ہے، عالمی قانون کے عین مطابق ہے۔ بھئی اگر آپ الزام لگا کے ایک ایٹمی طاقت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو اس کا ثبوت لے کے آئیں دنیا کے سامنے، اور اس لیے ان کا جھوٹ جو ہے اس کے جس طرح کہا جاتا ہے پاؤں نہیں ہوتے، وہ بالکل پٹ گیا۔ دنیا میں کسی نے اس کو تسلیم کرنے سے بالکل کسی نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ امریکہ جو اس کو بلڈ اپ کر رہا تھا خود اس نے تسلیم نہیں کیا، اور بار بار وہ ٹرمپ صاحب یاد دلاتے ہیں ان کو کہ جی ہم نے لاکھوں جانیں بچا لیں اس ایٹمی جنگ کے دہانے پہ کھڑے تھے آپ، تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی بھی دنیا جو ہے اس میں سب سے بڑی طاقت یہ حقیقت ہے کہ امریکہ ہے، اور اس کے ساتھ جو خارجہ پالیسی کا جتنا بڑا نقصان بھارت نے اٹھایا ہے اور ہمارے اعتماد اور احترام میں جتنا اضافہ ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک سی چینج ہے، ایک ٹرانسفارمیشن ہے ہماری ریلیشن شپ میں۔ اچھا یہ اس کو میں کہوں گا کہ یہ لامتناہی پیریڈ کے لیے نہیں ہے، تو اس سے میں اگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، بر وقت اور بھرپور فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بتدریج جو ہے کشیدگی کے باوجود کسی حل کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہ پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن اس میں بھی پاکستان کا جو کلیدی رول ہے، وہ امریکہ ہو یا ایران ہو یا ہمارے عرب بھائی ہوں، وہ سب یک زبان ہو کے اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے پہ مذاکرات کے اوپر بھارت کے اوپر عالمی
دباؤ میں اب میں آنے والے دنوں میں کافی اضافہ دیکھ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں ایک چیلنج بھی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے. میں حقیقت پسندانہ بات کروں گا. دیکھیے جو اس سال کے دوران جنگیں ہوئی ہیں کہیں بھی ہوئی ہوں، چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو، مشرق وسطیٰ کی جنگ ہو یا پاک بھارت کی جنگ ہو، اس میں بدقسمتی سے اقوام متحدہ اتنی مؤثر نظر نہیں آئی. بلکہ آن اے لائٹر نوٹ، یہ پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے مشرق وسطیٰ کی جنگ بندی میں، اس میں اقوام متحدہ ہماری شکر گزار اور احسان مند ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے، افسوسناک بات ہے. لیکن اس میں اپرچونٹیز بھی ہیں کہ دیکھیں، چونکہ دنیا کے نظام میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے. ایران کے اوپر کے خلاف جو قرارداد بحرین کی جانب سے آئی، اس کو چین اور روس نے ویٹو کر دیا. تو اس وقت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں چونکہ طاقت کا توازن اس نوعیت اور سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس میں کسی بھی ایشو کے اوپر 5 P5 کنٹری کے کنسنسس ہونے کے امکانات کم ہیں. اچھا، اصولی طور پہ ہمارا موقف اقوام متحدہ کے اس وقت الحمدللہ ہم سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر بھی ہیں. ہم کشمیر کے معاملے کو اٹھانے کی بھرپور اور مسلسل ان 2 سالوں کے دوران کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن وی شوڈ ناٹ پٹ آل آور ایگز ان ون باسکٹ، جس طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے. سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ری انفورس کرنا چاہیے بائی لیٹرلی بھی جو ہماری گڈ ول اور انفلوئنس ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہے. وہ بھارت کے اوپر اب ان کی نظریں بدل چکی ہیں، ان کی توقعات بدل چکی ہیں. وہ اس کو ایک منافق دوست کے طور پہ دیکھتے ہیں. وہ اس پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے کہ جب وہ روس پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ روس سے تیل لینا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ ان کو چین سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چین کی طرف چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ان دلوں میں تو تیل نہیں ہے، ان میں نہ خواہش ہے، نہ یہ مخلص ہے ہمارے ساتھ، تو ہم نے تو ضائع کیا ہے. وہ تو پچھلے صدور جو امریکہ کے گزرے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ آپ نے بھارت کو کیوں اتنا سر پہ چڑھایا. بتا، یہ تو ان دلوں میں تو تیل ہی نہیں ہے. تو اب بھارت، بلکہ میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ تاریخی واقعہ بتانا اسی حوالے سے ضروری سمجھتا ہوں. جب فیلڈ مارشل صاحب کو وائٹ ہاؤس میں ایک دعوت دی صدر ٹرمپ نے، تو اس وقت مودی صاحب جو تھے وہ G7 کے اجلاس میں کینیڈا گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کو بھی فون کیا کہ واپسی پہ آپ ہوتے ہوئے جائیں، اور ان کی خواہش تھی کہ ان کو میں بٹھا کے کوئی تصفیے کی طرف بات آگے لے کے جاؤں. تو آپ کو یہ سن کے پتہ نہیں تشویش ہوگی یا حیرت ہوگی یا خوشی ہوگی کہ وزیر اعظم مودی نے آنے سے ان کا معذرت ظاہر کی. اب حالت یہ ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ایشیا میں ہے، وہ نظریں نہیں ملانے کے قابل صدر ٹرمپ کے سامنے، کیونکہ ان سے ریکویسٹ کر کے انہوں نے پاکستان کی جوابی کارروائی سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور پبلکلی انہوں نے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور فوج کے مورال کو بلند رکھنے کے لیے یہ جھوٹ بولا ہے کہ جناب ان کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا. اب میں ان کے سامنے جاؤں گا تو میں کیسے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں گا کہ آپ کا رول نہیں تھا، مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا. تو اگلے 2 سال جتنا عرصہ صدر ٹرمپ ہیں، یہ ٹائم ہمارے لیے کرٹیکل ہے. ہمیں میکسیمم امریکہ کے تھنک ٹینکس ہوں، میڈیا ہو، ایکیڈیمیا ہو، پالیسی سرکل ہو، کانگریس ہو، ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے وانی صاحب، تاکہ دیکھیں اس میں ہیلپ، دیکھیں اس میں کوئی یہ بات صرف اصولی بات نہیں کر رہا، مفاد کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. صدر ٹرمپ کے اوپر بہت دباؤ ہے اس وقت کہ جنگ بند کریں داخلی سطح پہ. اگر وہاں کے ڈیموکریٹس ہوں یا وہاں کے ریپبلکنز ہوں، وہاں کے کانگریس مین ہوں، وہاں کے تھنک ٹینک ہوں، وہ ان کو یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ پیس بلڈر کا رول کشمیر پہ پلے کریں گے تو آپ کے سیاسی مستقبل آنے والے مڈ ٹرم میں آپ کو مسلم کمیونٹی، کشمیری کمیونٹی، پاکستانی ڈائسپورا کا بھی ووٹ ملے گا، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. اور آپ نے مسلمانوں کے اعتماد کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اور جتنا اپنا پولیٹیکل کیپٹل امریکہ کے اندر لوز کیا ہے، تو یہ مسلم امہ، مسلم برادری، وہاں کے مسلم ووٹر جو ہیں، اگر کشمیر پہ آپ بھارت پہ دباؤ ڈالتے ہیں، اس پہ آپ ایک انیشیٹو لے کے آتے ہیں، بورڈ آف پیس کی پہلے بات ہوئی تھی، اسی طرح کا آپ ایک انیشیٹو لے کے آتے ہیں اور بھارت پہ دباؤ ڈالتے ہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کا عمل کو، کمپوزٹ ڈائلاگ کو دوبارہ شروع کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ
جو اقوام متحدہ کا مردہ جسم ہے اس میں بھی جان ڈالنے کے مترادف ہوگا، اور اس کو وہ ری انفورس کرے گا ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ اقوام متحدہ کا میکینزم اتنا مؤثر اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں جو برکس اور ایس سی او کے فورمز بھی ہیں، اس وقت دنیا میں طاقت کا توازن جو ہے وہ صرف واشنگٹن اور نیو یارک میں مرکوز نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ طاقت کے توازن میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں ہر طاقت کے ابھرتے ہوئے سورس کو انگیج کرنا ہے، قائل کرنا ہے، انفلوئنس کرنا ہے، اور اس کو مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے، بھارت کو ایکسپوز کرنے، بھارت کو آئسولیٹ کرنے اور اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ مسئلہ کشمیر دنیا کے ہر فورم پہ آپ کو اجاگر کرنا ہے۔ اس میں آپ کے جو بھائی بہن اوورسیز ڈائسپورا میں ہیں، آپ کے جو اسکالرز ہیں، آپ کے جو جرنلسٹ ہیں، ان کو آپ انگیج کریں، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ اور دیکھیں امریکہ کے اندر بھی اس وقت مشرق وسطیٰ کے بعد جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے، جو ڈیموکریٹس ہیں، وہ ان میں بھی جان آ گئی ہے۔ تو اب ان کے بھی دباؤ کو صدر ٹرمپ کمپلیٹلی اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز سے ہمیں کشمیریوں کو انگیج کرنا چاہیے، ان کو قائل کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں یہ جو ہماری تاریخی فتح ہے اور جو اتنی شرم انگیز شکست ہے بھارت کی، اس کو ہمیں اپنے قریب بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی جو ہمارا دشمن کوشش کرتا رہا ہے آزاد کشمیر میں بھی، اس کو بھی ناکام بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں بھارت نے پچھلے ایک سال میں آخری کلمات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے جب دیکھ لیا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پنجہ آزمائی کی ہمت نہیں ہے پاکستان افواج کے ساتھ، تو پھر اس نے 3 گنا دہشت گردی کی پشت پناہی اور سرپرستی بڑھا دی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال کے دوران کتنے زیادہ دہشت گردی کے حملے پاکستان کے اندر کیے گئے، بلکہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایون جس طرح انہوں نے اپنے را کے انٹیلیجنس آپریٹیوز کے ذریعے سے سکھوں کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کلنگ اور اساسینیشن کی عالمگیر کوشش کی، اسی طرح کئی ہمارے کشمیری بھائیوں کو بھی انہوں نے جو ہے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، ان چیزوں کو بھی سامنے لانا چاہیے، اور بھارت کی یہ جو کوشش ہے کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کے ذریعے، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے ہو، چاہے اساسینیشن کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی دہشت گردی کی پشت پناہی کے ذریعے سے ہو، اس کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں آخری بات یہ کہ میں ابھی مشرق وسطیٰ میں بھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ہمیں بھارت کو ایکسپوز اور آئسولیٹ اور ویکن کرنے کا بھی موقع ملے گا، سیاسی، سفارتی، تصویراتی اور نفسیاتی اعتبار سے، بلکہ جو اعتماد اور احترام پاکستان نے الحمدللہ اس قوت بازو کے ذریعے سے پوری مسلم دنیا میں، عالم اسلام میں حاصل کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے مزید مواقع بھی دے گا، اس کے مزید سپورٹ بھی دے گا۔ اس وقت ہماری سعودی عرب کے ساتھ الحمدللہ جو سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ ہوا ہے، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے دوست و دشمن کامن ہیں۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں جو اسلام کا مرکز ہے وہاں سے بھی اگر مسئلہ کشمیر اور حریت اور آپ کے حقوق کے حوالے سے ایک سپورٹ ملتی ہے، تو یہ نظریاتی، نفسیاتی لحاظ سے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں ایران کے اندر ان کا بھارت کا جو اثر و رسوخ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کو جس طرح انہوں نے کھل کے سپورٹ کیا، مودی صاحب ایک دن پہلے ایران پہ حملے سے پہلے اسرائیل کے دورے پہ تھے۔ یہ پاکستان پہ جو ڈرون اٹیکس 85 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے، یہ سارے اسرائیل کے ہیروڈ ڈرونز تھے۔ بالکل اسی طرح ایران کے اندر بھی جو تھے، آپ نے دیکھا کہ بہت سے موساد ایجنٹس کام کر رہے تھے۔ انڈینز جو تھے وہ عرب ممالک میں ہوں، قطر میں ہوں، یا یو اے ای میں ہوں یا ایران میں ہوں، وہ سارے مل کے جوائنٹ انٹیلیجنس آپریشن اسرائیل کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف بھی اور عربوں کے خلاف بھی۔ تو ہمارے عرب بھائی ہو یا ایرانی بھائی ہو، ان کا بھی جو اعتماد ہے وہ بھارت کے اوپر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کو بھی انفلوئنس کرنے کے لیے نا ہمارے پاس بہت سی انشاءاللہ اپرچونٹیز آ رہی ہیں، اور میں آنے والے دنوں میں بہت پر امید ہوں
اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی تحریک کو جو سپورٹ، ہمدردی اور توجہ ملے گی شاید اس سے پہلے نہیں ملی تھی. بہت شکریہ.